الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام عزیز دوستوں و بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے قاری محمد احسان الحق ازدی امینی فیصل عباس سے حاضر خدمت ہے۔ تو آپ کے سامنے آج نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ ویسے تو دونوں نمازوں کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس لیے ہم نے عید الاضحیٰ کا نام لیا ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ گھر سے آتے ہیں عیدگاہ میں یا مسجد میں ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ صفیں سیدھی کر لیں اور اپنے پاؤں جو ہیں بالکل سیدھے رکھنے چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ امام صاحب کہیں گے تکبیر تحریمہ، آپ نے نیت کرنی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ یعنی 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ رکعبہ شریف اللہ اکبر۔ جب امام صاحب کہیں گے تکبیر تحریمہ، یعنی یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، انگلیاں بھی بالکل نارمل ہونی چاہیے، اور کانوں کی لو جو ہے اسے انگوٹھوں کی جو انگوٹھے ہیں وہ ٹچ ہونے چاہیے، اس طرح اللہ اکبر۔ آپ امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، یعنی ناف گول دائرہ ہوتا ہے اور نچلے کنارے کے اوپر آپ ہاتھ باندھیں گے۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے آہستہ آواز سے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات شروع کرنے سے پہلے، یہ توجہ فرمائیں، امام صاحب قرات شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، جسے زائد تکبیریں کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے، آپ نے بھی امام صاحب کی ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ یہ 3 تکبیریں آپ کی ہو گئی، اب آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یعنی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ نے ہاتھ باندھے اور یہاں پر امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، آپ نے بھی کہنی ہے، اور 2 تکبیریں کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے خاموش رہنا ہے، امام صاحب قرات کریں گے، یعنی تعوذ اور تسمیہ الحمد شریف، اس کے بعد کوئی سورت قرآن مجید یہاں سے آسانی ہو ترتیب کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جس طرح دوسری نمازیں ہوتی ہیں آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجود کیے جائیں گے، آپ نے بھی امام کی ابتدا میں سجود کرنے ہیں۔ دونوں سجود کے بعد پھر آپ امام صاحب کی ابتدا میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی قیام میں امام صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب آپ قیام میں جائیں گے تو امام صاحب ڈائریکٹ اب الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ تو دوسری رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے امام صاحب اب ہاتھ باندھے ہیں، امام صاحب اپنی قرات مکمل کرنے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر۔ جو زائد تکبیریں ہیں 3 پہلی رکعت میں ہوگی، 3 دوسری رکعت میں۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر میں کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے بھی امام صاحب کی ابتدا میں دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے رکوع کے لیے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جھکیں گے۔ یہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ جو پہلی رکعت میں ہیں وہ الحمد شریف پڑھنے سے پہلے کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں وہ رکوع کرنے سے پہلے ادا کی جائیں گی۔ یہ ہے بقیہ نماز اسی طرح ہے جس طرح آپ امام صاحب کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ نے التحیات میں بیٹھ کر یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ یہ ہے نماز عید کا طریقہ۔ عزیزان گرامی، میرا یوٹیوب چینل بنا ہے قاری احسان الحق ازدی امینی کے نام سے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے بہترین بیانات ملیں گے اور اصلاحی بیانات ملیں گے، نماز کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، اور دیگر نماز مسافر کا طریقہ، اور دیگر مسائل جو ہیں سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ دعائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔